सदगती वक़ात की आमद के बाद बग़ैर किसी ताख़ीर के कलाम रब्बानी से महफ़िल का आगाज़ करने के लिए मैं दावत देता हूँ इनाम रहमान सल्लल्लाहु को कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलामात से बस उनका आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक। अब हम अपने मकसद असली की तरफ गामजन होते हुए सबसे पहले बारगाह में खुदावंद खुदूस का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ऐसा सुनहरा मौका इनायत फरमाया। तवसीय खुतबात के पहले इजलास में हम आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खुसूसन हमारे इजलास के रूह रवां मीर कारवां व मेहमान खुसूसी और उस्ताद मोहतरम को दिल की गहराइयों से खैर मक़दम कहते हैं। सदरती वक़ात इस्लाम मौलाना क़ारी साहब नज़वी मद्दल्लाहु अलैहि उस्ताद हदीस व अमीर कुल्लियत दावा व इलाम दारुल उलूम नज़रुल उलमा एक ऐसी मुअस्सिस जामे शख्सियत है जो बिलखुसूस नज़वी उलमा व फुज़ला के दरमियान महताज तारुफ नहीं। जहाँ तक मेहमान खुसूसी जनाब मौलाना अब्दुल सुब्हान साहब मदनी नज़वी मद्दल्लाहु अलैहि उस्ताद तफसीर व हदीस वलाय मोहतमिन मदरसा दारुल उलूम व मुस्लिम पर्सनल और इंडिया का ताल्लुक है, तो आपका शुमार उन मुमताज नज़वी फुज़ला में होता है जिन पर नज़्मे को रश्क है। आप नज़वी फ़िक्र के आलम बरदार और सच्चे तर्जुमान जिम्मेदारान नज़वा हज़रत नाज़िम साहब हज़रत मोहतमिन साहब दामद बरकातुहू का आपको मुकम्मल एहतिमाम हासिल है। फन तफसीर और उलूमुल कुरान का पास मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी, नज़रुल उलमा एक मुमताज़ तरीक़ाए फ़िक्र व अमल है, गुलिस्तान इल्म व नज़र है।
جس سے ہزاروں تشنگان علم و فن و شکیلی کی ہے اور ہزاروں اپنی جرعان و شیر مفلوم ہیں۔ نقط العلماء نے تذکیات کے ساتھ ساتھ جامعیات اور درویات کا مکمل توڑ دیا، وہیں اس نے اپنے پسندوں کو زمانے کے دوش بدوش کرنے کا ہنر سکھایا، تو دشمنان اسلام کے اعتراضات کا مقبول جواب دینے کا فن بھی سکھایا۔ اسی بلند تخیل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے توسیع خطبات کا سلسلہ قائم کیا گیا۔ ہمارے معزز مہمان جناب مولانا عبدالسبحان صاحب ندوی مدنی قرآن کریم اور موجودہ دور انجیل کے عنوان سے اپنا پرمخ جامع محاضرہ پیش فرمائیں گے۔ چنانچہ صدر وفات کی آمد، موضوع کی حساسیت، وقت کی نزاکت کے پیش نظر اپنی بات قبول نہ دیتے ہوئے ہم بسر ادب و احترام جناب مولانا عبدالسبحان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے کی محاضرے سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ کہاں ہو رہا ہے یار؟ سیدھا ہو ہی رہا ہے کیا اسے اور پیچھے نہیں ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہم، جو میرے استاد بھی ہیں اور میرے دفتر کے مربی بھی ہیں، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے کہنے بولنے کا طریقہ دیا ہے اس میں بڑا حصہ حضرت مولانا خالد صاحب کا بھی ہے، اور حضرات اساتذہ کرام اور حدیث کریم طلباء دارالعلوم حضرت العلماء۔ یہ موضوع قرآن کریم اور توریت اور انجیل، موجودہ توریت جو کہ محرم توریت ہے، موجودہ انجیل جو کہ تحریف شدہ انجیل ہے، اس کے درمیان ایک ہلکا سا موازنہ ہے تاکہ اللہ کا کلام پڑھنے والا علی وجہ البصیرۃ اللہ کے کلام کو سمجھے اور یہ بھی جانے کہ اس سے پہلے اللہ کی کتابیں کس طرح اتری تھی اور ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں کا کیا اثر کیا۔ اس موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ہم تمام کے تمام یہ عزم کر لیں کہ قرآن کریم اپنے جو مقاصد بیان کرتا ہے ان مقاصد پر ہم پورے اترنے کی کوشش کریں گے، ہم کھرے اترنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا کلام سب سے عظیم کلام ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بات خود ارشاد فرمائی حدیث پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اللہ کے کلام کو تمام کلام پر ویسی فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ رب العزت کو فضیلت حاصل ہے اپنی تمام مخلوق پر۔ اللہ کا کلام کیوں اتارا گیا ہے؟ اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اس کے مقاصد بیان کیے ہیں، ان مقاصد کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں زندہ و تابندہ رکھیں، اور جب بھی تفسیر پڑھی جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، تو ہرگز اسے کورس کی کتاب سمجھ کر یہ نہ سیکھا جائے کہ امتحان دے دیا کامیاب ہو گئے، گویا کہ مرحلہ ہم نے پار کر لیا۔ قرآن کریم زندگی بھر کا کورس ہے، دنیا میں کام آنے والا، آخرت میں کام آنے والا، جنت میں برقرار رہنے والا، ہمیشہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور وہ کلام ازلی کلام ہے، ابدی کلام ہے، دائمی کلام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اتارا تھا کہ ہمارے دلوں کو مضبوطی فراہم کی جائے، ہم طاقت پائیں، ہم قوت پائیں۔ قل نزلہ الروح القدس بربک لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو اس مقدس فرشتے نے جبریل علیہ السلام نے اتارا۔ کیوں اتارا؟ لے کر اللہ رب العزت اتارنے والا ہے، لیکن بلانے والے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ رب آپ کے رب کی طرف سے لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اہل ایمان کو ثابت قدمی دی جائے، ان کو طاقت دی جائے، ان کو طاقت دی جائے، ان کو قوت عطا کی جائے۔ وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور یہ ہدایت ہے اور اشارت ہے۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ آپ ہرگز کافروں کا کہنا نہ مانیں جو خدا کے باقی ہیں، جو خدا کے منکر ہیں، جن کی کوششیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، آج بھی ہیں کہ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، ایک ایسا قرآن لائے کہ یہ قرآن نہ ہو کوئی دوسرا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی کی جائے، لیکن نہیں فلا تطع الکافرین، ان کا کہنا نہ مانا جائے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس کلام کے ذریعے سے پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اور پورے حوصلے کے ساتھ ان سے لڑا جائے۔ اللہ کے کلام کی اعلیٰ، اللہ کے کلام کی عظمت، اللہ کے کلام کی بلندی ان پر ثابت کی جائے، ان کی بتائی جائے۔ اللہ کا کلام تذکر کے لیے، اللہ کا کلام تفکر کے لیے، اللہ کا کلام تدبر کے لیے، اللہ کا کلام تأثر کے لیے اللہ رب العزت نے اتارا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ مبارک ترین کتاب ہے، اسے ہم نے اتارا تاکہ اس کی آیات میں وہ غور کریں اور جو عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں، فہم والے ہیں، اور تدبر کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا۔ پورا قرآن مثل ہے، ایک نمونہ ہے، اس کے اندر ہر انسان اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ سکتا ہے، اپنی کیفیت دیکھ سکتا ہے، وہ خود کہاں کھڑا ہوا ہے اسے دیکھ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اس قرآن میں ہم نے بدل بدل کر پھیر کر مثالیں بیان کی تاکہ لوگ سوچیں، تاکہ لوگ غور کریں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے کلام انسانوں کے لیے اتارا، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری تمام انسانوں کے لیے اتاری۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کی طرف سے بات کہی گئی، وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ، جو ہدایت پاتا ہے اپنے لیے ہدایت پاتا ہے۔ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جو پاک و صاف بنتا ہے وہ اپنے لیے پاک و صاف بنتا ہے۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو نیک کام کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ وَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، جو دیکھتا ہے وہ اپنے لیے دیکھتا ہے۔ مَنْ عَمِلَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا اور بہرا بنتا ہے اس کا اندھا پن اسی کے خلاف جائے گا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں قرآن کریم کہ ہم نے انسانوں کے لیے ہم پیش کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں، تاکہ وہ سوچیں، تاکہ وہ اپنا مقام پہچانیں۔ اللہ رب العزت نے کلام تأثر کے لیے اتارا ہے۔ دلوں کی دنیا کو آباد کیجیے، اپنے دلوں کے دروازوں کو کھول دیجیے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ کہ قرآن کریم کی آیات، اللہ کی کتاب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اپنی کوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم تیرا ہر وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور وہ گرتے ہوئے بے اختیار اللہ کے سامنے سجدہ ہوتے ہیں۔ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یہ جو کلام ہے اس پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنسی اڑاتے ہو۔ قرآن ہنسنے کے لیے، قرآن رونے کے لیے اتارا گیا۔ وَلَا تَبْكُونَ، روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اٹھلیاں کرتے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، آیات سنتا جائے انسان اور اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ہوتا جائے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب وہ سنتے ہیں ان آیات کو جو آپ پر اتاری گئی ہیں، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ آنسوؤں کی برسات کر رہی ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، ہر طالب علم، ہر پڑھنے والا اور ہر وہ جو طالبان علوم نبوت کا ایک فرض ہے وہ یہ طے کر دے کہ ہم اللہ کے کلام سے اپنے دماغوں کو آباد کریں گے، اپنے دلوں کو آباد کریں گے، اور جو
अल्लाह के कलाम में बयान की हैं उसके ज़रिए से हम ताकत पाएंगे, हम क़ुव्वत पाएंगे। और अल्लाह ने अपने कलाम में वो दुआ करवाई है, हर नमाज में वो दुआ की जाती है कि ऐ अल्लाह हमें यहूदी और नसरानी न बना। उनको किताबें दी गई थी, उन किताबों को उन्होंने पामाल किया, ज़ाया किया। आज का मौजूद वही है, किस तरह पामाल किया, किस तरह ज़ाया किया, किस तरह तहरीफात उसके अंदर की गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ करवाई कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ हमारे परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पर चलो। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम हुआ, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, जिन पर तेरा ग़ज़ब नाज़िल नहीं हुआ, वलद्दालीन, और जो गुमराह नहीं हुए, यानी उन लोगों के रास्ते पर न चला जो मग़ज़ूब अलैहिम है, जो ज़ालिमीन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह इससे मुराद कौन है, क्या यहूद और नसारा नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फमन और कौन है? यहूद और नसारा ही अल्लाह की तरफ से ताकीद है, यहाँ पर इशारतन ताकीद है, बाज़ सूरतों में सराहतन ताकीद है। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़् वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम वकसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। क्या अहले ईमान के अब भी वो वक्त नहीं आया कि अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह ने जो हक़ उतारा है, जो बरकत करार उतरा है, उनके लिए उनके दिल पिघल जाए, पसीज जाए और उनके दिलों के अंदर नरमी पैदा हो, इक़्तिदार पैदा हो। और हरगिज़ अहले ईमान उन अहले किताब की तरह न बने जिनको किताब दी गई, एक अरसा दराज हो गया किताब को पढ़े हुए, दिल सख्त हो गए और उसका नतीजा ये निकला कि उनकी अक्सरियत फासिकों की निकली, फाजिरों की निकली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा फ़बर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू, ऐ ईमान वालो उन यहूदियों की तरह न बनना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई। तुम अपने नबी को तकलीफ पहुंचाने वाले, अल्लाह की किताब के साथ एराज़ मामला करने वाले तुम न बनना। अल्लाह ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को साफ बरी कर दिया और अल्लाह के नज़दीक बहुत ऊंचे मर्तबे वाले थे। तो ये कुरान करीम तकाज़ा करता है अल्लाह के कलाम के लिए मर मिटने वाले, अल्लाह के कलाम से अपने दिल को आबाद करने वाले, सिर्फ मालूमात के इजाफे के लिए सारी चीजें हरगिज़ न सुनिए। एक जिंदगी के अंदर इंफरादी तब्दीली पैदा करनी है और ऐसी तब्दीली अल्लाह से चाहनी है कि उस तब्दीली के जरिए से हजारों की जिंदगियां बदल जाएं, लाखों की जिंदगियां बदल जाएं। हम अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ने वाले, कोशिश करने वाले, करने वाले, अल्लाह के कलाम की जो मिसाल है, इस मिसाल फौजा को लेकर दुनिया की एक एक तारीकी को हम दूर करने वाले बने, इस तरह का काम हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने किया और दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक गए। और उनके पास जो ताकत थी वो ताकत कलामुल्लाह की थी, वो ताकत अहादीस रसूलुल्लाह की थी, वो ताकत सुन्नत रसूल की थी, वो ताकत सीरत रसूल की थी, वो ताकत अल्लाह की हिदायत की थी। उस ताकत के जरिए से वो छा गए और जहाँ कहीं भी गए उनको अल्लाह के कलाम की आयत पर इस तरह का एहतिमाम था। हर सहाबी वह अपने आप को बादशाह समझता था, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की बात को मानकर, कलाम इलाही को मानकर गोया वो उस जन्नत के मुस्तहिक बन चुके थे जिस जन्नत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बात इरशाद फरमाई, व इज़ा रअयत सम्मा रअयत नईमा व मुल्कन कबीरा। जब तुम वहाँ देखोगे एक नेमतों की बहुतायत देखोगे, एक जबरदस्त बादशाह देखोगे, उस बादशाह का मजा वो दुनिया के अंदर चख चुके थे। लिहाजा दुनिया के किसी बादशाह के दरबार में गए, मरूब होकर नहीं गए, मरूब करने के लिए, उनको मुतासिर करने के लिए उन्होंने मुतासिर किया भी और दुनिया उनके कदमों पर गिर पड़े। तो जो मौजूद है इस मौजूद में ये हमें सबक देने की जरूरत है कि यहूद और नसारा ने किस किस तरह तारीफात की, हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरतों को मस्त किया। अल्लाह की किताब को उन्होंने तहरीफ के लिए अल्लाह की किताब को चुना, उनकी बदनसीबी की इंतहा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पाक कलाम में दो मिसालें दी और दोनों मिसालें उन उलमा की हैं जिन्होंने अल्लाह की किताब की कदर न पहचानी। एक जगह मिसाल कुत्ते की दी है और एक जगह मिसाल गधे की दी है। मतलब उन लोगों की मिसाल जिन पर तौरेत की जिम्मेदारी आयद की गई थी, फिर भी वो उठा नहीं सके। उनको अल्लाह ने तौरेत की नियामत दी। अलम तरा इल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब यश्तरून अल-ज़लाला व युरीदून अन तज़िल्लु सबील। क्या आप उनको नहीं देख रहे हैं जिनको अल्लाह ताला ने किताब इलाही का एक हिस्सा दिया, इसके बावजूद गुमराही को खरीदते हैं। और ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास से उनके फायदे लेके तुम भी अपना रास्ता खो दो। उन पर तौरेत की जिम्मेदारी आयद की गई, फिर भी वो
उठा नहीं सके। उनकी मिसाल उन गदर की सी है जो अपने ऊपर किताबों का अंबार लागे रहता है। दूसरे का मिसाल कुत्ते की अल्लाह ने दी, एक ही मिसाल दी है पूरे कुरान करीम में। ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. کہ وہ قصے ہیں جن قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اسی کا ایک ہلکا پھلکا معاشرہ ہے. اس معاشرے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس نعمت پر بار بار انسان غور کرے، تدبر کرے اور اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. اس کی جتنی بھی قدر کی جائے، اس کے لیے انسان مر مٹے، جس قدر بھی مر مٹے اس قدر وہ کم ہے. اللہ کے کلام کی طاقت کو لے کر اور تمام مدارس جو قائم کیے جاتے ہیں وہ اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے کلام ہر مدرسہ کو ہے کہ کلمہ طیبہ کی وہ شاخ ہے. ومثل الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاک صاف درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر پیوست ہیں اور اس کی شاخیں ہیں کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اور یہ جو درخت ہے وہ آم کے درختوں کی طرح یا کسی اور درخت کی طرح نہیں جو موسم میں پھلتا ہے اور موسم ختم ہو گیا درخت کے پھل کے ختم ہو گئے. ایسا نہیں، ہر وقت پھلدار رہنے والا درخت تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ہر وقت وہ اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کے کرم سے وہ اپنے پھل دیتا رہتا ہے. اس طرح کے درخت کے ہم پھل بنے، اس طرح کا ہم درخت بنے اللہ کے کلام کو لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے کر، سنت کو لے کر، سیرت کو لے کر، حضرات صحابہ کرام کی عظمت کو لے کر اور آپ کی محبت کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اسی طرح کا درخت بنائے گا. اللہ کی کسی سے کوئی رشتے داری نہیں، نہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ کسی کا کوئی اور رشتے دار. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کا تعلق اپنے بندوں سے عبد و معبود کا ہے، خالق و مخلوق کا ہے. اور جو بھی اللہ کے لیے آگے بڑھے گا، اللہ کے لیے اپنی جان کھپائے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جان کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہم اپنی تمام راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. ایک راستہ نہیں، راستہ اللہ کا ایک ہے. وہ ایک راستہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر ہزاروں راستے ہیں. یہدی اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. جو اللہ کی رضامندی کے پیچھے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے سے سلامتی کے سارے راستے اس کے سامنے کھول دیتا ہے. اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام کے ساتھ اس طرح وابستہ کرے، اس طرح وابستہ کرے زندگی میں وابستگی ہو، موت کے بعد وابستگی ہو، قبر کی زندگی میں وابستگی ہو، میدان حشر میں وابستگی ہو، جنت میں پہنچنے کے بعد میں وابستگی ہو. اس لیے اللہ کا کلام ہے اور وہ کلام کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور کلام کبھی مٹ نہیں سکتا. توریت اللہ تعالیٰ نے یہود کو دی کہ موسیٰ علیہ السلام اور کتاب اتاری گئی تھی، اس کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے کس طرح کا سلوک کیا اس کی کچھ مثالیں یہاں پیش کی جاتی ہیں. کس طرح تحریفات کی گئی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کی جو کیفیات ہیں ان کیفیات کو ہم نے کچھ نوٹ کیا ہے، بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اللہ کے کلام کی حقانیت اس بوجھی اور زیادہ ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں وہ جمتی چلی جائے. یہ بات یاد رکھیں جو موازنہ ہے موجودہ محرف تورات، موجودہ محرف انجیل، ورنہ اللہ کی ہر کتاب سچی کتاب، اللہ کی ہر کتاب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب، اللہ کی ہر کتاب اور اللہ کی کتاب اور کتاب میں کبھی تعارض اور تضاد نہیں ہو سکتا. جو تضادات پائے جا رہے ہیں یہ انسانی غلط نجس ناپاک ہاتھوں کی کارستانی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی کتاب کو اپنی کتاب رہنے نہیں دیا. اور اللہ تعالیٰ نے توریت کا تعارف فرمایا، انجیل کا تعارف فرمایا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور. ہم نے توریت اتاری اس کی ہدایت کی اور اس میں نور تھا، لیکن ان کے ماننے والوں نے اس کتاب کو کتاب ہدایت کہنے نہیں دیا. اس کتاب میں جو نورانیت تھی اس نورانیت کو انہوں نے خاتمہ کیا، وہ اس کی عبادت نہیں کرتے تھے. قرآن کریم کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بات کی کتاب فرمایا جا بجا کئی مقامات اور قرآن میں تذکرہ ہے اسے کتاب مبارک کہا گیا.
عجیب بات ہے، قرآن اللہ کی ہر کتاب مبارک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توریت کے لیے، انجیل کے لیے وہ صفت بیان نہیں کی، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ کی ہر کتاب مبارک ہے، مبارک مطلب کہ انتہائی خیر و کثیر ہے، لیکن ان کی قوموں نے اپنی کتابوں کو غیر کثیر کا حامل رہنے نہیں دیا، تحریفات کی بنیاد پر، کتمان کی وجہ سے، حق اور باطل کی ملاوٹ کی وجہ سے اپنی کتاب کو اللہ کی مقدس کتاب تھی، اس کتاب کو اللہ کی کتاب ہی رہنے نہیں دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کلام کے تعلق سے فیصلہ کیا کہ کلام ہمیشہ باقی رہے گا، ہر وقت اپنی بہار دکھاتا رہے گا، اس کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ قرآن کریم کا تعارف جب بھی کیا گیا اکثر مقامات پر کتاب مبارک سے کیا گیا، وہذا کتاب مبارک مصدق الذی بین یدیہ ویتم القرى ومن حولها، وهذا کتاب مبارک فاتبعوه، ایک اور جگہ وهذا ذکر مبارک انزلناه، ایک اور جگہ اللہ عزت والی کتاب کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اس جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کا تعارف کروایا ہے، اس کے ذریعے سے ہم بھی اس کے حصے دار بننے کی کوشش کریں۔ اگلی قوموں نے جو کام کیے ہیں، انسان اللہ رب العزت کے دربار میں سر جھکائے اور اللہ سے ہمیشہ اللہ کی پناہ چاہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی ایسا کام ہرگز نہ ہو جس کے ذریعے سے نعوذ باللہ کتاب الہی کی نورانیت کو چھپ جائے۔ ہم اللہ کی کتاب کے نور سے منور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اور جو اللہ کے نور سے منور ہو گیا، دنیا کی کوئی آندھی، دنیا کا کوئی طوفان اس جراب کو جا نہیں سکتا۔ نور اللہ بأفواہہم واللہ متم ولو کرہ الکافرون۔ لوگ تو یہ چاہتے ہیں خدا کے باغی اور منکر کہ اپنی قوتوں سے اللہ کے نور کو جا کر اللہ کو اپنا نور پورا کر کے رہے گا، چاہے خدا کے منکر اور خدا کے باغی جس قدر کے جو تاپ آئیں اور جس قدر وہ قرآن محسوس کرتے رہیں، لیکن اللہ کا نور کبھی بجھنے والا نہیں۔ موجودہ دورے میں سب سے جس کو کوئی کا مطالعہ کرے اللہ کی توفیق دی، اس کے ذریعے سے قرآن کریم کی حقانیت اور زیادہ واضح ہوتی چلی جائے گی۔ جو کہ سب سے زیادہ محسوس کی جاتی ہے وہ کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی اس میں کردار خوشی کی گئی، اور ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ نبوت کی بنیاد پر کوئی معصوم نہیں ہوتا، اور ان کو گنہگار بھی دکھایا گیا ہے، اور اللہ کی کتاب تو اس سے بالکل محفوظ تھی، لیکن ان کے ہاتھوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، اور قرآن کریم نے جا بجا ایک ایک جو اس طرح ان کی حرکتیں تھیں ان کا نوٹس دیا، اور اللہ کے کلام میں ان کی کوئی مستقل صاحب کی، اور مسلسل اللہ کا کلام یہ کام کرتا رہا۔ اور جو آیت تلاوت کی گئی اس آیت میں یہی بات کہی گئی کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر باتوں کو پیش کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور تمام مومنین کے لیے اللہ کی رحمت۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بہت تفصیلی موضوع ہے یہ کہ کئی دن لگ جائیں گے، ہم نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے توریت میں موجودہ محرف توریت میں آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہیں تھے، یہ وہ ہے۔ اب قرآن کریم کوئی آیت پڑھے إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اس جنت میں ہے آدم، تمہیں کبھی بھوک نہیں لگے گی، تم کبھی کوئی لباس نہیں رہو گے، تم کبھی دھوپ کی گرمی محسوس نہیں کرو گے، اور تم کبھی پیاس محسوس نہیں کرو گے۔ کوئی اگر دورے کی چیز کے ذہن میں رہے پھر وہ یہ آیت پڑھے گا تو پوری چیز کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی عزت کی کس طرح حفاظت کی ہے، اور قرآن کریم مہیمن علی الکتب ہے، تمام سابقہ کتابوں پر پوری نگرانی رکھتا ہے۔ کہیں ان کتابوں کو بھی ان کے ماننے والوں نے اپنی بدنصیبی کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے، اپنے پاگلپن کی وجہ سے، کتاب الہی کی ناقدری کی وجہ سے اس طرح کی جو بھی الٹی سیدھی حرکت کی ہے، اللہ کے کلام نے سب کا نوٹس دیا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اسی طرح پیش کیا ہے جس طرح وہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو انبیاء حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام غنیمت ہے کچھ محفوظ ہیں، پھر حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام،
حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، سب کے تعلق سے ایسی نبی باتیں اس میں ملا دی گئی ہیں تاکہ ان لوگوں کے لیے سند رہے کہ وہ خود تو اس طرح بن نہیں سکے تو حضرات انبیاء کے مقام کو ہٹایا تاکہ وہ کوئی غلط کام کرے تو لوگوں کے سامنے یہ کہ ہم کریں تو کیا ہوا، بڑا بڑا ہمارے نبی اس طرح کے کام کر رہے تھے۔ اس طرح کی پست ذہنیت ان کے اندر پیدا ہو گئی اور ایسی ذہنیت پیدا ہو گئی تھی جو بھی صحیح بات کا حکم دیتا ایسے سفاف بن چکے تھے، جو بھی صحیح بات کا حکم دیتا مار گردن اڑا انبیاء علیہ السلام کی بات اس طرح میں نہ آتی ان کے اور زبردستی اور دس بننے کی کوشش کرتے ہیں فوراً فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم۔ جو اللہ کی آیات کو ٹھکراتے ہیں، ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں، صرف انبیاء نہیں جو بھی انصاف کی بات کہتا ایسے درندے بن چکے تھے اور ایسے وحشی بن چکے تھے اور ایسے سفاک مجرم بن چکے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ۔ لوگوں میں جو بھی انصاف کی بات کہتا اور وہ بات ان کے حضر نہ ہوتی فوراً گردن اڑا دیا۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے موجودہ توریت میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ نوح نے کاشتکاری شروع کی اور انگور کا باغ لگایا، جب اس نے اس کی کچھ میں پی تو متوالا ہو گیا اور اپنے سینے میں ننگا ہی جا۔ اور اکثر الزامات اخلاقی الزامات، بےہودہ قسم کے الزامات ایک طرف کو، دوسری طرف قرآن کریم کی بیان کردہ صفات ملاحظہ سلام علی نوح فی العالمین انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين انه كان عبدا شكورا اني لكم رسول امين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين قال يا قوم اني لكم نذير مبين۔ نبی صالح، نذیر مبین، اللہ کے پروردیدہ بندے، شکور بندے جن پر تمام جہانوں میں ہمیشہ کے لیے سلامتی کے فیصلے کر دیے گئے۔ کیا ان کے تعلق سے ممکن ہے کہ وہ نعوذ باللہ شراب پئیں؟ ان کے تعلق سے ممکن ہے کہ وہ بے نماز ہو جائیں؟ یہ ان کی بےخودگی ہے۔ خود توریت میں یہ مذکور ہے نوح راست باز انسان تھا اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا اور وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، لیکن جھوٹے کی یادداشت نہیں ہوتی ہے۔ تعریف کرنے والوں نے ایک طرف کو توریت کی آیت تھی، لیکن بات اس طرح کی تحریفات کی۔ انسان کی بے توفیقی، اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ بہت پشیمان ہوا، کیوں میں نے پیدا کیا، سب کو میں ختم کر دوں گا۔ وہ نعوذ باللہ کوئی ایک ضدی کسی شخصیت کے بارے میں کوئی بات بیان نہیں کر رہی۔ خداوند کو افسوس ہوا کہ اس نے زمین پر انسان کو پیدا کیا، اس کا دل غم سے بھر گیا، چنانچہ خداوند نے کہا میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا زمین پر سے مٹا دوں گا، میں سب کو خواہ انسان ہو یا حیوان، خواہ زمین پر رہنے والے جانور اور ہوا کے پرندے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے انہیں بنایا۔ قرآن کریم کی طرف آئیے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ خالق السماوات والارض خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير انا خلقنا كل شيء في قدر۔ ہر چیز کو اپنے اندازے سے پیدا کیا اور اللہ رب العزت اپنے فیصلے واپس نہیں لیتا ہو، فَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، قدرت اس کی ہے، اختیار اس کا ہے۔ مَنْ كَانَ لَهُ الْخِيَرَةُ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهُ، کوئی کام اللہ کرتا ہے اس کے انجام کا کوئی اندیشہ محسوس نہیں کرتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو وہ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، بندے جو کرتے ہیں ان بندوں سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ساری باتیں واضح کر دی، آسمان ہم نے پیدا کیا، زمین ہم نے پیدا کی اور کوئی چیز ہمیں بیکار پیدا نہیں کی۔ اور اوپر والی عبارت سے بات معلوم ہوتی ہے اور ایک کی موجودہ محرت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو بہت افسوس ہوا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون۔ یہ تمام آیات آپ پڑھتے جائیں اور توریت کی ان عبارتوں کا مطالعہ کریں۔ قرآن کریم کی حقانیت، اللہ رب العزت نے جس طرح بامقصد زمین و آسمان کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، ایک ایک چیز آئینے کی طرح واضح ہوتی چلی جائے گی۔ زبان کا بھی اختلاف، اس میں بھی ایک قصہ گڑھ جاتا ہے۔ انسانوں کی بولی ایک تھی اور ساری زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی بولی جاتی تھی،
پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک شہر بسائیں اور اس میں ایک ایسا برج تعمیر کریں جس کی چوٹی آسمان تک جاتا ہے۔ خداوند نے کہا اگر یہ لوگ ایک ہوتے ہوئے ایک ہی بار ہوتے ہوئے کام کرنے لگے ہیں تو جس کام کا ارادہ کریں گے اسے پورا کر کے ہی کر لیں گے، لہٰذا نیچے جائیں اور جا کر ایک دوسرے کی زبان میں اختلاف پیدا کریں تاکہ ایک دوسرے کی بات بھی سمجھ نہ سکیں۔ نہایت نامعقول قسم کی بات اللہ رب العزت پر منسوخ کی گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اللہ کی نشانی ہے، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، ہماری رنگتیں مختلف رکھی، ہماری زبانیں بولیاں مختلف رکھی، اور اس میں جاننے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مختلف بولیاں رکھی اور اللہ کی نشانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں چونکہ یہود حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کی پوری کوشش یہ رہی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر اور برتر دکھائیں۔ ہمارے نزدیک حضرت اسماعیل علیہ السلام آخری درجے احترام کی مستحق، ہمارے نزدیک حضرت اسحاق علیہ السلام آخری درجے احترام کی مستحق، تمام انبیاء ہمارے سروں کا تاج، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا سرور۔ لیکن ان لوگوں نے جو کوششیں کی ہیں وہ کوششیں صاف نظر آتی ہیں کہ اسماعیل کے حق میں نے تیری دعا سنی، میں یقیناً اسے برکت دوں گا، میں اسے برومند کروں گا، اسے بہت بڑھاؤں گا، اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ یہ پوری باتیں ہیں، لیکن میں اپنا عہد کو اسحاق سے باندھوں گا۔ اس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گرانے کی کوشش کی گئی۔ اس میں گرچہ حضرت اسماعیل کا بلند الفاظ میں تذکرہ ہے، لیکن حضرت اسحاق سے آپ کو کمتر دکھانے کی کوشش کی گئی۔ دونوں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، البتہ عمر میں حضرت اسماعیل بڑے ہیں، اس لیے جہاں بھی قرآن کریم نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے عمر کی بڑائی کے پیش نظر حضرت اسماعیل کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے کہ جو ہے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب متعدد مقامات حضرت اسماعیل کا تذکرہ مقدم کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ عمر میں بڑے فضیلت کے لحاظ سے، بلند مقام کے لحاظ سے دونوں اللہ کے شہید بندے اور انتہائی بلند مقام رکھتے تھے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں عہد کا لفظ بھی استعمال کیا تو اسماعیل سے استعمال کیا، اور اس میں اس چیز کی ترتیب بھی مقصود ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے عہد کیا، تو گویا یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ میں عہد کو اسحاق ہی سے بات کروں گا، اس بات کو پورے طور پر رد کر دیا گیا۔ اللہ کا ہر نبی سے عہد ہوتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے عہد کا لفظ بھی استعمال کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی، جس سے توریت کی تعریف کا پورا پتہ لگتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے خاص انداز نظر آتا ہے، اسماعیل والجزع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ اسماعیل جیسا، یونس، لوط، یہ تمام وہ ہیں جن کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، جس میں وہ اس کا اعلان ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت براہ راست اللہ کی طرف سے ملی ہوئی فضیلت ہے، وہ حضرت اسحاق کے ذکر میں نہیں ہے۔ جس طرح حضرت اسحاق کو جو فضیلت ملی وہ بھی براہ راست اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ الزام بھی ہے کہ سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کے ہاں جو بیٹا ابراہیم سے پیدا ہوا تھا وہ اسحاق کا مضحکہ ہوا تھا۔ وہ یہ دکھایا گیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ان سے کچھ حسد کرتے تھے اور جن میں کچھ بغض رکھتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہ نیری بکواس معلوم ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام صابر تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام حلیم تھے، وبشرناه بغلام حليم انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واسماعيل واليسع۔ ایک اور جگہ یہ ہے کہ یہ کل من الصابرین، صابر تھے، وہ حلیم تھے، وہ تحمل والے، برداشت کرنے والے۔ یقینی بات ہے کہ حضرت اسحاق کو بے پناہ محبت کرتے ہوں گے، لیکن ان کے مقام کو نیچے گرانے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح یہ کہ اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، توریت میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ خدا نے کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے علاقے میں جا اور وہاں کے پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا اسے سوچنے قربانی کے طور پر نظر کر۔ وہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خود توریت کی روح سے یہ چیز غلط ہے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش توریت کی روح سے اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 برس تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب وہ 99 برس کے تھے۔ 12-13 سال کا فرق جو بڑا بیٹا ہوتا ہے
وہ اکلوتا ہو سکتا ہے، دوسرا بیٹا کبھی اکلوتا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس کی یہ بھی موٹی تعبیر کرتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام حجاز میں تھے، اسحاق علیہ السلام شام میں تھے، اور شام بھی اکلوتے تھے، جس جگہ ہوتے وہاں پر اکلوتے تھے۔ اس طرح کی واقعات تعبیر کی کوئی بات کرتی نہیں، اور اللہ رب العزت نے جو قربانی کی یادگار رکھی ہے وہ کعبۃ اللہ سے وابستہ رکھی ہے، اور کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادگار ہے، حضرت اسحاق کی یادگار میں مقدس ہو چکی ہے، لیکن کعبۃ اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، اور پورے دلائل اسی چیز کو اشارہ کرتے ہیں کہ زمین کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق اور یعقوب کے تعلق سے عجیب و غریب باتیں کی گئی، یعنی کہ اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے، بڑے بیٹے کا نام عیسو تھا، اور دوسرے بیٹے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی پنڈلی پکڑ کر ان کی پیدائش ہوئی، اور عقیب کہتے ہیں پنڈلی کو یا پچھلے حصے کو، اس سے ان کا نام یعقوب رکھا گیا ہے۔ کہاں سے یہ بات صحیح ہے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے یہ بات بھی نہ ہو۔ بہرحال حضرت اسحاق علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے، وہ یہ چاہتے تھے کہ پوری برکتیں اپنے بڑے بیٹے کو دیں، اسے جناب عیسو کو دیں، لیکن حضرت یعقوب کی والدہ نے، یوسف کی والدہ تھی، یہ چیز جب ان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کچھ نابینا سے ہو گئے تھے اور ان کو صحیح دکھائی نہیں دیتا تھا، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب کو عیسو بنا کر پیش کیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کو برکتیں دی۔ بعد میں جب حقیقتاً عیسو آئے تو معلوم ہوا کہ برکتیں وہ ساری برکتیں ساری حضرت یعقوب علیہ السلام لے ہوئے، اور ان کے لیے کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ اور یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کا معاملہ رہے گا کہ جب ان کو یہ چیز معلوم ہوئی، افسوس تو ہوا، لیکن وہ اپنے فیصلے میں تبدیلی نہ کر سکے۔ ایک نبی کو نعوذ باللہ مکار اور دغاباز دکھایا گیا، اور دوسرے نبی کو ایسا منظور اور بے بس دکھایا جا رہا ہے کہ وہ چاہنے کے باوجود کچھ کر نہیں پا رہا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے کراموں کو اس طرح دکھایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی طرف اگر آئے ہیں تو اللہ کا کلام اس معاملے کو کس طرح حل کرتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی پوزیشن کو کس طرح صاف کرتا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت یعقوب کی بشارت حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کے ساتھ قریب قریب کی گئی، وبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ ہم نے حضرت سارہ کو اسحاق کی بشارت دی اور اس کے پیچھے یعقوب کی بشارت دے دی، اور ان کے لیے ابتدائی میں قدرت خداوندی، تقویٰ، ہدایت، امامت اور نبوت کا فیصلہ کر چکی تھی۔ آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جانشینی خدا کے فیصلے کے مطابق ملی تھی، نہ کہ مکر و فریب کا کھیل کھیل کر، جسے توریت بتاتی ہے۔ ارشاد ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُتَّقِينَ الْأَخْيَارِ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ مَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اس کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا کہ ان کو سچی اونچی زبان عطا کی گئی تھی، وہ نعوذ باللہ جھوٹے اور مکار نہیں تھے، جس طرح موجودہ توریت بتاتی انہیں جھوٹ کو برداشت کرنے والے تھے، جس طرح توریت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے تعلقات اس طرح دکھائے گئے ہیں گویا مال اور پیسہ کمانے میں دونوں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں ان کے اختلاف کا اندیشہ ہوا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام الگ الگ ہو گئے۔ توریت میں ان دونوں کی انتہائی معاملات دکھایا گیا ہے، ماں مذہب کی فراوانی اور مویشیوں کی کثرت کی وجہ سے دونوں کا اکٹھا رہنا دشوار دکھایا گیا، اور حضرت لوط کو صدوم نامی علاقے میں ان کے جانے کی وجہ یہی بتائی گئی کہ ہر ایک اپنے اپنے ماں اور باپ کے ساتھ الگ ہو کر ان میں زندگی بسر کرے، جبکہ قرآن کریم کے اللہ کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو جنہوں نبی بنائے گئے ان کو اس علاقے میں بھیجا، اس لیے جو فرشتے آئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رحمت کے فرشتے تھے اور قوم لوط کے لیے عذاب کے فرشتے تھے، جب عذاب کی بات انہوں نے سنائی اور ابراہیم علیہ السلام فوراً بول اٹھے وہاں قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ حضرت لوط علیہ السلام عجیب و غریب بات آپ سے پڑھے گا تو واقعی ان کی آنکھ کو معلوم کرے گا کیسے گھٹیا لوگ تھے، کس قدر وہ عجیب تھے۔
ان پر بدکاری کرنا حضرت نوح علیہ السلام، اور وہ بھی اپنی سگی بیٹی کے ساتھ. ہم ظلم کھلا ہوا بتا رہے ہیں کہ معلوم کہ انسان جب گرتا ہے تو اپنی جو محفوظ شخصیات ہیں ان کو کس طرح نصب کرتا ہے کہ آپ نے اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا. یہود کی ملعون ذہنیت جس کی وجہ سے دوریت کے اولاد کو آلودہ کرنے میں انہوں نے کوئی عام محسوس نہیں. قرآن کریم کے الفاظ سنیے، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ يعني أدخلنا لوطا في رحمتنا إنه من الصالحين كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ولوط جن کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی گئی تھی. جس نبی نے اپنے توریت کے لحاظ سے بار بار اپنی قوم کو عام دلائی اور اس بےخودی سے روکا، اس کے تعلق سے یہود اس قدر پست ذہنیت کے ہو گئے کہ بڑے ٹھاٹ سے اس پر بدکاری کا الزام لگایا اور وہ اپنی صحیح بیٹیوں کے ساتھ. تو توریت کی جو 5 کتابیں ہیں، آسمان قدیم تو بہت ساری کتابیں، ابتدائی 5 کتابیں ہیں، ان کے مجموعے کو موجودہ یہود توریت کہتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی کتاب ہے وہ کتاب پیدائش، اس میں دنیا کی پیدائش کا ذکر ہے اور اس کے بعد انبیاء کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یا حضرت یوسف علیہ السلام تک کے انبیاء کا ذکر ہے. اس میں اگر کوئی غور کرے تو اس میں انبیاء علیہ السلام کے بلند منصب کا کہیں پتہ نہیں ملتا. اللہ کے کچھ وعدوں کا ذکر ہے، بعض شادیوں اور اولاد کی تفصیلات درج ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام کے گھرانے عام سے گھرانے بلکہ اس سے بھی کمتر درجے کے رکھتے ہیں. شراب اور اخلاقی خرابیوں کا ذکر ملتا ہے. کاروبار، کھیتی باڑی اور خالص دنیاوی امور میں بالخصوص زمین، زر، مویشی اور سونے چاندی میں انبیاء علیہ السلام کو بہت مشہور دکھایا گیا ہے. اسی طرح غداری، دھوکے بازی، عیاری اور چالاکی کی مثالیں بھی ملتی ہیں. صحیح معنوں میں کہا جا سکتا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو مسخ کر دیا گیا ہے. عبادت، شوق الہی، قربانی، آخرت کی یاد، قوموں کو تقریر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور اللہ پر کامل بھروسے کا کہیں نام و نشان تک نہیں ملتا. جبکہ قرآن کریم کہتا ہے مثال کے طور پر 3 انبیاء کا ذکر کر کے اور حقیقت میں تمام انبیاء کی صفت بیان کرتا ہے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ. ہم نے ان تمام کو ایک ایسے کام کے لیے خاص کر دیا تھا اور وہ کام آخرت کے گھرانے کی یاد تھی. قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے سورۃ الانبیاء میں تمام انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے 16-17 انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں قرآن کریم کہتا ہے اور اسی سے عصمت انبیاء پر استدلال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ 50 آیات ہیں جس کے ذریعے سے عصمت انبیاء پر استدلال کیا جا سکتا ہے. آخر میں قرآن کریم کہتا ہے إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. تمام کے تمام انبیاء وہ تھے جو بھلے کاموں میں بھلائیوں میں لپٹتے تھے اور ہم سے دعائیں کرتے تھے ہمارے شوق میں، ہمارے خوف سے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ ذکر رہتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو ایک منتقم المزاج شخصیت کے طور پر دکھایا گیا. بادشاہ نے جیسے ہی برا بھیجا یوسف نکل پڑے، حجامت بنوانی، کپڑے بدلے اور فرعون کے دربار میں پہنچ گئے. وہ بہت بیکار ہوں. کتاب پیدائش میں یہ بات ہے. جبکہ قرآن کریم آپ کی شان بلند کو واضح کرتا ہے کہ آپ پورا معاملہ کلیئر کر کے باہر آنا چاہتے تھے تاکہ باعزت بنی ہو سکے. آپ نے یہی شرط رکھی جس پر عزیز مصر کی بیوی اور دوسری بیگمات نے اپنی مکاری کا اقرار کیا اور بعد میں آپ پورے وقار کے ساتھ قید خانے سے باہر آئے. اس وقت شاہ مصر آپ سے ملاقات کے لیے بے چین تھا اور آپ کے حوالے اپنی اختیار کرنے کے لیے بے چین تھا. یہ وجہ اختلاف جاؤ واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس. فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قال امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أمره بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الظالمين. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں سے مکالمہ اس طرح دکھایا گیا ہے گویا وہ وقت کے انتظار میں تھے. اب تو مجھے انتظار ملا ہوا جب آئیں تو ہم کو سبق سکھاتے ہیں. یوسف نے انجان بن کر یہاں سب لہجے میں سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تم جاسوس ہو؟ تم یہ دیکھنے آئے ہو کہ ہمارے ملک کی سرحد کہاں غیر محفوظ ہے؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم جاسوس ہو.
اب تمہاری آزمائش یوں کی جائے گی کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی یہاں نہ آئے فرعون کی حیات کی قسم تم یہاں سے جانے نہیں پاؤ گے، لہٰذا اپنے میں سے کسی ایک کو بھیج دو تاکہ تمہارا بھائی تمہیں آئے اور باقی تم سب کے سب پیر خانے میں رکھے جاؤ تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو کہ تم سب کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو، اگر نہیں تو پھر فرعون کی حیات کی قسم تم جاسوس ہی سمجھے جاؤ گے۔ اور اس نے ان سب کو 3 دن تک حراست میں رکھا، آگے یہ ہے کہ اس سے دماغ میں نرمی بڑھی اور سب کو چھوڑ دیا، البتہ ایک بھائی کو بطور احتمال کے رکھا تاکہ وہ بنیامین کو لانے کا اپنا وعدہ نبھائیں، اور بھائی شمعون تھا جسے حضرت یوسف نے اپنی آنکھوں کے سامنے بنوایا۔ یہ پورا افسانہ پڑھیں اور دوسری طرف قرآن کریم کی آیات پڑھیں کہ ایک آیت کے ایک ٹکڑے سے پورا افسانہ ڈھک سے ہو گیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح میں گھر گھر کر ناپ کر میں دے رہا ہوں اور میں کتنا اچھا مہمان نواز۔ أَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، أَنَا مبتدأ، خَيْرُ الْمُنزِلِينَ مضاف مضاف ہو کر اس کی خبر مبتدا خبر کے ذریعے سے پورا افسانہ اڑا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سلوک کیا، بہترین مہمان نوازی، ان کی چاہت اور ان کے ساتھ اعزاز کا معاملہ، اکرام کا معاملہ، گھر گھر کر ان کو دیا اور بڑے اعزاز کے ساتھ مقصد کیا۔ البتہ یہ بات کہی کہ آئندہ جب آنا تو اپنے بھائی کے ساتھ لے کر آنا ہے۔ عزیز مصر کو یوسف علیہ السلام کو ظلمان دکھایا یا اسی بیوی نے جا کے شکایت کی، آگے سے باہر اٹھا دے اور فوراً یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور سیدھا ان کو کہا جیل جاؤ صحیح آتی۔ یہ ان کی شخصیت دکھائی گئی۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو شان اس میں ظاہر کی ہے کہ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يجزى على المرسلين قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل وصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين۔ جب یہ پورا واقعہ پڑھا جائے گا، پھر آیات پڑھی جائے تو انسان کا لطف دوبارہ ہو جائے گا کہ تو اپنے گناہ کی معافی چاہ، خطا کار تو ہے، غلطکار تو ہے۔ یوسف بہت پاک و صاف اور دورے میں ان کو گویا کہ ناصاف اور اس طرح پاکیزہ دکھایا نہیں گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے محسن اعظم، سب سے بڑے محسن، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو رہائی ملائی، جن پر دورے خود ان کی شخصیت کو بھی مضمون کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کریم خود بھی کہتا ہے کہ فلما لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات میں کہہ رہی ہوں، موسیٰ نے خدا سے رجوع کیا اور کہا کہ اے خدا تو نے ان لوگوں پر کیوں مصیبت نازل کی؟ کیا تو نے مجھے اسی لیے بھیجا؟ جب سے میں تیرے نام سے بات کرنے کے فرعون کے پاس گیا ہوں تو ان لوگوں پر مصیبت ڈھانے لگا اور تو نے اپنے لوگوں کو بالکل نہیں بچایا۔ لبو لہجہ انتہائی گستاخانہ، چونکہ تحریف کرنے والے ہر طرح گستاخ تھے، اس لیے اپنے انبیاء کو بھی اسی روح میں پیش کرنے کا انہوں نے کوئی حال محسوس نہیں۔ قرآن کریم کا باوقار انداز ملاحظہ کیجیے۔ قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان یهلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ حضرت ہارون علیہ السلام پر گوسارہ پرستی کا پورا الزام لگایا، سامرین کا کہیں نام نشان تک نہیں۔ یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ بچڑے کی پرستی حضرت ہارون علیہ السلام نے کروائی اور اپنی نگرانی میں کروائی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس وہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دیوتا بنا کر دے۔ تو ہارون نے ان سے کہا کہ تمہاری بیویوں بیٹوں اور بیٹیوں کا جو زیور ہے، جو سونے کی بالیاں ہمیں اتار کر میرے پاس دے آؤ۔ جو کچھ انہوں نے اسے دیا اسے لے کر اس نے ایک بت بنایا جو بچڑے کی صورت میں ڈالا گیا اور پھر اسے ٹھیک کیا۔ تب وہ کہنے لگے کہ اے اسرائیل یہی تیرا دیوتا ہے جو یہ مصر سے نکال لایا۔ یہ حضرت ہارون پر کھلا الزام وہ گزارا پرستی کی ساری ترکیبیں ان کی سجائی ہوئی۔ جب اللہ کی کتاب ہی تعریف کو بڑے دھار سے گوارا کر دیا گیا تو اس قوم کے لیے حضرات انبیاء کو حضرت ملامت بنانا آخر کیا مشکل؟ قرآن کریم
صاف صاف بیان کرتا ہے کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ، گمراہ کرنے والے حضرت ہارون نہیں بلکہ سامرین۔ عجیب بات ہے، وہ سامرین جس نے سارا تماشا کیا اور پوری قوم کو اللہ کی نگاہ میں محبوب بنایا تھا، اس جادوگر کا تو دورے میں اس کی جادوگری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا پورا گناہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ڈال کر لگتا ہے۔ اہل تحریف نہایت مطمئن ہو گئے ہیں، کیونکہ بعد میں خود یہ قوم کی کتاب الہی کو فراموش کر کے جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئی، اس لیے اپنے اس معلم اول سامری کی عزت افزائی اسی نے سمجھی ہوگی کہ اس کے دامن کو ہر چیز سے پاک و صاف دکھایا جائے۔ الزامات کا بات اٹھانے کے لیے حضرت انبیاء موجود ہیں ہی، پھر بیچارے کو کیوں نصیب آ جائے؟ اتمان حق کی اس سے بڑھ کر بدترین مثالیں اور کیا ہو سکتی ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر کفر کا الزام، شرک کا الزام، پتہ نہیں کون سے الزام۔ جب سلیمان بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معقول کی طرف مائل کر دیا اور اس کا دل پوری طرح خدا کا وفادار نہ رہا، جبکہ اس کے باپ جیسے اس کے باپ داؤد کا دل تھا، کیونکہ وہ سیلانیوں کے قوم کی علاقے کا نام ہے، استارا کی دلی کا نام ہے اور امونی کے لیے قوم ہے۔ ان کے نہایت مقبول دیوتا مالک کے مقبول میں دیوتا، اس کی پیروی کرنے لگا۔ لہٰذا سلیمان نے خدا کی نظر میں بدی کی، اس نے سچے دل سے خدا کی پیروی نہ کی جیسے اس کے باپ داؤد نے کی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی مشرک بیویوں کو خوش کرنے کے لیے بلند مقامات اور صنم گدے کی تعمیر کراتے رہے۔ اس نے وہ دو الزامات لگائے ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے کوشش میں مبتلا ہے، دوسرے یہ کہ وہ اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نہیں ہے، وہ باپ بیٹوں کو الگ کر کے دکھایا ہے۔ اب قرآن کریم کی طرف آئیے، ایک طرف قرآن کریم کہتا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کفر نہیں کیا، کفر کرنے والے شیاطین تھے۔ اور دوسری طرف حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصداً ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جس سے معلوم ہو کہ دونوں باپ بیٹا ایک سکے کے دو رخ تھے۔ جس طرح کی بات ہے داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی جلیل القدر بادشاہ، اللہ کے سارے بندے، بالکل اسی طرح ان کے نقش قدم پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی الفاظ تک بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایک رکھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ داؤد علیہ السلام کے لیے کہا گیا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكعا وَأَنَابَ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اور یہ جگہ تو یہ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یہ آیت ایک حرف کے فرق کے بغیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اسی طرح کی آیت وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ حضرت انبیاء علیہ السلام کی پوزیشن اس طرح صاحب کی جاتی رہی ہے اور دورے میں اس طرح کے خرافات انہوں نے داخل کیا اور وہ کام کرتے چلے آئے، جہاں کہ عام رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح کا کام کیا جاتا تھا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، اللہ کا جھوٹ باندھتے تھے۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں سے توڑے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ پیسے کما لیں، جو کچھ ان کے ہاتھوں میں لکھا وہ لکھنے پر بربادی اور جو کچھ وہ کمائی کرتے ہیں اس کمائی پر بربادی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بات کلام میں ایک ایک چیز واضح کی ہے، اس لیے دورے کا مطالعہ ضرور کیا جائے، انجیل کا مطالعہ ضرور کیا جائے۔ طالب علم کے اس دور میں ہو سکتا ہے کہ درسی کتابیں بہت زیادہ ہوں اور ہم اس طرح کے مواقع پر درسیات پر بہت زیادہ توجہ دینے کی درخواست کرتے ہیں تاکہ صلاحیت بہت مضبوط ہو، لیکن جب انسان فارغ ہو جائے تو علمی لائن کبھی نہ چھوڑے، ان کتابوں کا مطالعہ کرے، قرآن کریم کی حقانیت کا، قرآن کریم کی نورانیت کا، قرآن کریم کی صداقت کا، قرآن کریم کی پاکیزگی کا اور قرآن کریم کے مہین عمل ہونے کا اور قرآن کریم کے تمام انبیاء بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے انداز کو دیکھے اور اللہ کے کلام سے اور زیادہ اس کی عقیدت میں اور زیادہ اس کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بہت زیادہ دیکھنے کی ہے،
مضمون ذرا طویل ہے، ہم اسے 5-10 منٹ میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ بدنی غلامی سے بڑھ کر ذہنی غلامی ہوتی ہے۔ بدنی غلام تو تیری ہو، انوکھنے میں ڈکاوٹ یہ نہ ہو، وقومہما لنا عابدون، ہم اپنے جیسے تو انسانوں کی بات مانیں گے جب کہ ان کی قوم ہماری کیا ہے، عبادت کرتے ہیں، ہماری بندگی کرتی ہے، ہماری چادری کرتے ہیں، ہماری غلامی کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ذہن و دماغ میں وہ جو غلامی ہے وہ اس طرح بس گئی۔ بہت تعجب کی بات ہے، اللہ نے قوم فرعون کی جو صفات بیان کی ہے، 20 یا 25 صفات اللہ تعالیٰ نے وہی بنی اسرائیل کی بیان کی۔ بات یہ ذہنی غلامی تھی، اور اس کے ذریعے سے درس کیا جاتا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے، کسی انسان کا بندہ نہ بنے، نہ درہم و دینار کا بندہ بنے، نہ کسی اور چیز کا بندہ بنے۔ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم والقطیفہ والقمیصہ، بندہ انسان اللہ کا بنے اور کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، اللہ رب العزت کی عبادت۔ اور اس طرح بنی اسرائیل کی ایک تصویر دکھا کر اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم کے لحاظ سے اس قوم کو پیش کیا، وہ بنی اسرائیل ہے، تاکہ ان کی روشنی میں امت محمدیہ اپنا جائزہ لے اور اپنے لیے صحیح صفت متعین کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سے ان کا الٹا سبق بیان کیا ہے، جو اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلى الْعَالَمِينَ سے شروع ہو کر ضربت علیکم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ کا ختم ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے امت محمدیہ کو، امت اسلامیہ کو پیغام دیا گیا کہ اللہ کے پیمانے مختلف نہیں ہوتے ہیں، جو جس طرح رہے گا اللہ کے فیصلے اسی طرح ہوں گے۔ فرعون کی جو خصوصیات ہیں ہم اسے سرسری طور پر پیش کرتے ہیں، اس سے بہت تعجب ہوتا ہے کس طرح ذہنی غلامی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور قوم فرعون کے بارے میں کفر کی بات کی، کہتا ہے فرعون ہم ترجمہ نہیں کریں گے، والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ۔ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کبھی نقضہم میثاقہم وکفرہم بآیات اللہ، ظلم کی بات کی۔ وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، أنجز القوم الظالمين قوم فرعون۔ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون فبظلم من الذين هادوا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ تکذیب کی بات کی، كذلك آل فرعون الذين كذبوا بآيات الله۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں کہا یہود کے بارے میں فریقا کذبتم وفریقا تقتلون، فریقا كذبوا وفریقا يقتلون، انظر كيف يفترون على الله الكذب۔ بغی کی بات کی، سرکشی کی، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں کہا یہود کے بارے میں لكن جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ طغیان کی بات کی، اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ یہود کے بارے میں کہا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُم مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَرَبِّكَ طُغْيَانًا يؤمنون بالجبت والطاغوت وعبادة الطاغوت۔ تکبر کی بات ہے، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ فرعون کی قوم کے بارے میں بنی اسرائیل کے بارے میں کہا كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم۔ فساد کی بات ہے، إنه كان من المفسدين۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں کہا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وتفسدون في الأرض مرتين۔ عدوان کی بات ہے، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا فليلقي الجنة بالساعد يعود عدو لي وعدو له۔ بنی اسرائیل اور یہود کے بارے میں کہا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم إذ يعدون في السبت تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان۔ اسراف کی بات ہے، إنه كان عاليا من المسرفين۔ فرعون کے بارے میں بنی اسرائیل کے بارے میں ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ علو کی بات ہے، إنه كان عاليا من المسرفين، إنهم كانوا قوما عالين، إن فرعون علا في الأرض۔ اور وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ اس حد تک ایک ذہنی غلامی تھی، قتل کی بات ہے، يقتلون أبناءهم يذبحون أبناءهم ويستحيي نساءهم۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں کہا أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فلم تقتلون أنبياء الله فريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ فسق کی بات ہے، فاتخذ قومهم فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سحر کی بات کی، یأتوک بکل سحار علیم، جادوگروں کی بڑی حیثیت۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں کہا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ اس کے بعد کہتے ہیں يعلمون الناس السحر
تو جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے. الم تر الی الذین اوتوا العلم من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. جبت کے اندر جادو ٹونا اور اس طرح کے جتنے اعمال ہیں جو قوم غلطی ہے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. عصیان کی بات ہے کہ کذب وعصى فعصى فرعون الرسول اور بنی اسرائیل کا میں کہا تھا کہ بما عصوا وكانوا يعتدون. فتنے کی بات ہے وما آمن موسى إلا بقية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. اور یہود کے بارے میں واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. بدشمونی کی بات ہے فإذا جاء يصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فرعون کے قوم موسیٰ علیہ السلام سے بدشمونی لیا کرتے تھے اور وہی یہود صلی اللہ علیہ وسلم سے بدشمونی لیا کرتے تھے. فإذا جاءتهم حسنة فإن يصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن يصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك كل من عند الله. نقض عمل کی بات ہے فلما كشفنا عنهم الرجز إذا أجلهم بالغوا إذا هم ينكثون. اور بنی اسرائیل کے بارے میں کہا بما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. ہدایت کے دعوے ہدایت کا دعویٰ کرتا تھا کہ لا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وہی دعویٰ ہدایت کا یہود کی گمراہ ہونے کے بعد کرنے لگے وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. تمام آیات چاہے جو بھی کرو اب تمہاری بات نہیں مانیں گے. فرعون اور اس کے قوم کہا کرتے تھے یہی بات پھر یہود کے اندر بھی سرائے کرتے اور وہ بھی یہی بکواس کرنے لگے. فرعون کہتا فرعون کے بارے میں ہے لقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا قل مهما تأتنا به من آية تسحرنا بها وما نحن بمؤمنين. اور اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها. آپ نے تقویٰ کی بات کی وإذ نادى ربكم موسى أن قوم إبراهيم وقوم فرعون ألا يتقون التبعين. اور انہیں یہود کے بارے میں کہا گیا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. انتقام کی بات ہے فرعون منتقم المثال تھا اور وہی انتقام کے لیے یہود نے کہا کہ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا يا اور قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. آج میں رشد کی بات ہے کہ ہدایت یافتہ نہیں تھا وما هم فرعون برشید. اور ان یہود کے بارے میں بھی شامل ہیں مستقل بات ہے وہ بھی شامل ہیں وہی اور سبیل الرشد لا يتبعون سبیلا. غفلت کی بات ہے فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ذلك بأنهم اور پھر انہیں کے بارے میں یہود کے بارے میں ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ضلال و اضلال کی بات ہے گمراہ کیا اور گمراہ کرنے والے فرعون قوم فرعون وأضل فرعون قوم وما هدى. اور یہود کے بارے میں نصارہ کے بارے میں بات کہی گئی لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. استهزاء جهل کی بات اللہ نے کہی فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. اور قرآن کریم یہود کے بارے میں کہتا ہے یا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. سوء ادب اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرنا. فرعون کے طرف اللہ رب العالمین کیا چیز ہے گستاخانہ اللہ انا ربکم اللہ ما علمت لكم من اله غیری. اسی طرح کی گستاخی یہود نے کی لقد كفر الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. الله فقير ما ذاكم وقال اليهود يد الله مغلولة. الله کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں کنجوس ہیں غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. آپ ان کے گلے میں جو انہوں نے بکواس کی اس کو ان پر لعنت ہے. بل جزاء مبسوطتان ينفق كيف يشاء. کہ دونوں ہاتھ کھلے ہیں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. کیف کی بات ہے وما كيد فرعون الا في ضلال فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى. اور وہ یہود کیف کا معاملہ کرتے تھے وإن تصبروا وتتقوا. اللہ تعالی نے اہل ایمان سے کہا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. مکر کی بات ہے ووقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اور پھر وہی یہود عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مکر کرتے ہیں ومکروا ومکر اللہ واللہ غیر الماکرین. کچھ اور جگہ پر 27 مثالیں ہیں جو فرعون کے اور قوم فرعون کے عمران ہیں وہی عمران در قائم ہیں. اس کے ذریعے اللہ کی طرف سے پیغام دیا جا رہا ہے کسی کی قوم کی بالا کی تسلیم نہ کی جائے. اللہ ایک ہے وہ کہ اللہ وہ القاہر فوق عبادہ. وہ اپنے بندوں پر اللہ رکھتا ہے وہ مقتدر ہے وہ قدیر ہے وہ طاقت
متاثر ہوگا نہ کسی امراض کو کبھی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا. یہ کچھ چیزیں ہیں جو جلدی میں وہ سمیٹی نہیں ہیں اور چیزیں بھی انشاءاللہ شاملات کو کسی اور پیش کریں گے. اللہ رب العزت اپنے کلام کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور ایک صاف ستھری قربانی زندگی اگلے نصیب فرمائے اور ایک اللہ تعالیٰ قرآنی انسان بنائے. معذرت کے ساتھ محمد اسلام سلمی وقار سے ادب و احترام درخواست کرتے ہیں کہ اپنے صداقتی کلمات سے ہم تمام کو مستقبل فرمائیں.